اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام مبارک یعنی قرآن پاک میں کچھ ایسی صورتیں بھی رکھی ہیں جو کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پورے قرآن پاک کو پڑھنے جتنا ثواب ملتا ہے. ویسے تو قرآن پاک کا اگر ایک حرف پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن پاک کے اندر جتنی آیات ہیں 6666 آیات، ان آیات میں کتنے ہی حروف ہیں اور آپ تمام حروف کو پڑھتے ہیں اور آپ کو ثواب ملتا ہے. لیکن اگر آپ یا تو سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ لیں یا پھر آپ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کو پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ناظرین، یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ اگر کسی کو یہ بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. آج کی اسپیشل انفارمیٹو ویڈیو آپ دوست احباب کے لیے پیش کی جا رہی ہے، جس میں سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنے والوں کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری آپ کو بتائی جائے گی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ بچوں کے حوالے سے سورہ اخلاص کا وظیفہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے نبھا سکتے ہیں. محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں. یہی وہ 2 لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے اور وہ مستجاب ہوتی ہے. میں نے اب تک دیکھا ہے اور یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں، چاہتے ہیں، یا وہ مادی ہو، روحانی معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ملتا ہے. ایسے لوگوں کو میں نے سورہ اخلاص کا ذکر کرتے دیکھا ہے. میرے مرشد کریم کا فرمان ہے کہ جو لوگ روزانہ 300 بار سورہ اخلاص 40 روز تک پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ روزانہ 40 روز تک پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ ان میں پاکیزگی قائم رہتی ہے، ان میں بزرگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے شعبے میں کامیاب ترین لوگ بن جاتے ہیں. ایک بار میں نے ایک بینک افسر کو یہ عمل کرنے کے لیے کہا جو اس وقت سخت عطاب میں تھا. اس کے بقول ابھی اس نے 3 دن ہی یہ وظیفہ کیا تھا کہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ایک طالب علم سے کہا تو امتحان میں فرسٹ آیا. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اس پوری سورہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے. آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے. ناظرین، سورہ اخلاص پڑھنے والے بیماریوں اور عداوتوں سے محفوظ رہتے ہیں. میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. مندہ چل رہا ہے اگر آپ کا کام تو کاروبار بڑھ جاتا ہے. جو سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتا ہے اسے زندگی کی بڑی کامیابیاں مل جاتی ہیں. ناظرین، یہ ایسی خوبصورت باتیں ہیں کہ اگر آپ ان پہ ایک دفعہ غور کر لیں صرف تو آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے کیا. اس انتہائی خوبصورت سورہ مبارکہ کا ترجمہ ایک دفعہ سنیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت طلب کیجیے. فرمان علی شان ہے کہ کہو وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. ولم یکن اللہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسفر، کوئی اس کا ہمسر نہیں. حضرین، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول دو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا. وہ نماز میں یعنی ہر رکعت میں اپنی کرت قل هو اللہ احد پر ختم کرتا. جب لشکر والے لوٹ کر مدینہ میں آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا، وہ کہنے لگا اس صورت میں اللہ کی صفتیں مذکور ہیں، مجھ کو اس کا پڑھنا اچھا لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے کہو اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. یہ کچھ احادیث ہیں جو کہ نبی دو جہاں علیہ السلام سے سورہ اخلاص کی فضیلت میں ثابت ہے، اور ان میں سے اس بات کا ذکر بھی جو ہے وہ واضح طور پر نکلتا ہے کہ یہ سورہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ قل هو اللہ احد کو بار بار پڑھ رہا ہے، تو وہ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کا تذکرہ کیا، گویا کہ انہوں نے اسے کلیل جانا. تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. ابو دریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 811. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع ہو جاؤ کیونکہ میں تم پر قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں گا. تو جمع ہوا وہ ہو گئے. پھر نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھی اور پھر چلے گئے. تو ہم ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی بنا پر آپ اندر چلے گئے. پھر نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف لائے، فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تم پر قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں گا، خبردار
بے شک یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ناظرین، کسی اہم حاجت کے لیے آپ کو جن وظائف کو پڑھنے کا میں بتانے والا ہوں، ان وظائف کو آپ پڑھیے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اپنا خصوصی فضل و کرم کریں گے۔ ناظرین، آج آپ کو جو بتانے لگا ہوں میں وظائف، اس وظیفے کو ذرا غور سے سنیے گا اور انشاءاللہ العزیز اس چھوٹے سے عمل سے آپ کا جو ہے وہ بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں، اس کو پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تب تک سورہ اخلاص یاد کر لیں، کیونکہ آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورہ الفاظ میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورہ ہے۔ یہ سورہ اللہ کی توحید بیان کرتی ہے۔ سورہ کو 3 مرتبہ پڑھنے سے 1 قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے۔ آج ہم اس مختصر سی سورہ کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور سورہ اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دے گا، رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے یہ آپ اسی وقت دیکھ پائیں گے جب آپ سورہ اخلاص کا یہ ورد کریں۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دیں گے، صبر اور سمجھ بھی دیں گے۔ اس لیے جو طالب علم ہیں، استاد ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست۔ اس کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ 7واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائیں گے، اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں۔ دوستو، یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے اور اس کو ضرور کریں۔ اور 8واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعات نفل پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ 9واں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی مرے گا جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں۔ انشاءاللہ دوستو، یہ وظیفہ جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ہم نے آزمائے ہیں، اور بہت سارے فائدے اس میں سے آپ کو حاصل ہوتے ہیں، لہٰذا ان وظیفوں کو آپ نے کبھی بھی چھوڑنا نہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ جان پائیں گے کہ یار سبحان اللہ، اتنا فائدہ، اتنا فائدہ۔ تو نافرمان اولاد کے لیے ایک وظیفہ جو ہے وہ آپ دوست آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ نافرمان اولاد کے لیے ایک تعویذ جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جو آپ خود تحریر کر سکتے ہیں۔ آپ نے چاند کی جو جمعرات کی رات ہے، یعنی کہ چاند کی جمعرات کی جو رات ہوتی ہے، اس میں بعد نماز عشاء اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آپ نے درود ابراہیمی کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے درمیان میں سورہ اخلاص کو عربی میں کاغذ پر مشک عنبر اور زعفران سے تحریر کرنا ہے۔ تعویذ خود تحریر کرنے کے بعد اس پر 19,000 بار سورہ اخلاص اور 400 مرتبہ سورہ فاتحہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے 7 دن تک یہ پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے 7 روز تک عمل مکمل کرنا ہے۔ اس نقش کو اپنے گھر میں کسی پاک جگہ پر رکھ دیں، انشاءاللہ اس نقش کی برکت سے آپ کی اولاد ہمیشہ کے لیے آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی زندگی کے اندر ہوتی ہیں، اگر ان چیزوں پہ آپ غور کرنا سیکھ لیں تو یقین جانیں کہ اس کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ خود بھی پریشان ہو جائیں گے سوچ کے کہ یار اس کا اتنا فائدہ تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم کرے اور سب کی حاجات اور سب کی ضروریات کو پورا کرے۔ اور ایک چھوٹا سا اعلان اب آپ سنتے جائیں کہ اس طرح کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھا کریں۔ خود تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کی محبت ہے اور آپ کا فائدہ ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ان دوست آپ تک بھی پہنچایا کریں جن کے بارے میں آپ کو یہ جو ہے وہ امید ہو کہ ان کو ضرورت ہوگی اس کی، کیونکہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ